تو موضوع سخن ان 5 دنوں میں یہ رہے گا کہ انسان اپنی تربیت کے ذریعے سے اپنے امام کی معرفت کو حاصل کر سکتا. وہ امام کی ہیں خدا کی. جب تک آپ اپنی تربیت نہیں کرتے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ انسان کی تعریف کیا ہے. تعریف بشر یہ ہے کہ لامحدود تربیت حاصل کرے. اب سوال یہ, میں نے زندگی میں فلمیں کتنی دیکھیں, بہت کم لوگ ملے جن کو یاد تھا. بہت شاذ و نادر ملے جنہوں نے کہا مولانا 100 دیکھیں 50 دیکھیں. سب نے کہا یاد ہی نہیں. ماؤں بہنوں سے پوچھوں کتنے ڈرامے دیکھے, ان گنت. اور پوچھنا شروع کر دوں ذرا ایکٹریسز کے نام تو بتاؤ. اچھا کس کی کس سے شادی ہوئی, کس کے کتنے بچے ہوئے, ڈائیورس کیوں ہوئی, سب پتہ ہے. اتنے نبیوں کے نام یاد نہیں جتنی ایکٹر اور ایکٹریسز کے نام یاد ہیں. شاید میں نے اپنی 50 سالہ زندگی میں 40 سالہ زندگی میں 300-400 گھنٹے فلمیں دیکھی جس میں کوئی تربیت نہیں تھی. صرف میں نے اس حیوان کو خوش کیا جو حیوان شہوت کا بھوکا, جھوٹی کہانیوں کا بھوکا, تصورات کا بھوکا, اس کو میں نے خوش کیا. کتنے گھنٹے ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنے وجود کی تربیت کے لیے استعمال کیے. کتنے گھنٹے میرے زندگی میں نہج البلاغہ پڑھی ہے. چلو دوسری چیزیں چھوٹی, قرآن میں نے کتنے گھنٹے پڑھی ہے, عربی نہیں ترجمے کے ساتھ. کبھی میں نے قرآن پڑھ کے قرآن سے پوچھا ہے کہ اے خدا تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. میں بار بار مولوی کے دروازے پہ کیوں چلا جاتا ہوں, تفسیر بھی مولانا کرے سب نہیں. اگر قرآن تفسیروں کا محتاج ہوتا تو پھر قرآن کا فائدہ نہیں. پھر کیا فائدہ قرآن کا؟ مطلب یہ کتاب ہے, اس کے ساتھ 90 جلد تفسیر ہے. کون پڑھے گا 90 جلد تفسیر؟ کوئی نہیں پڑھے گا. وہ تو خواص کے لیے ہے. قرآن سب کے لیے ہے. جو صحرا نشین ہے بیچارہ اس کے لیے بھی ہے, جو ڈاکٹر ہے اس کے لیے بھی ہے, جو انجینئر ہے اس کے لیے بھی ہے, جو امیر المومنین ہے اس کے لیے بھی ہے, جو محمد مصطفیٰ ہے اس کے لیے بھی ہے. یہ ہر کسی سے اپنے انداز میں بات کرتا ہے. تو اپنی سطح پر ہوتے ہوئے اپنے علمی صلاحیت کو تم نے قرآن سے کیا سیکھا؟ آج تک قرآن کھول کے ایک ایک لائن کا ترجمہ کر کے اس نیت سے بیٹھے ہو کہ دیکھوں میرا خدا مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. جس خدا نے مجھے پیدا کرنے کے بعد کہا اور انسان کی خلقت پہ وہ ناز کرنے لگا کہ میں احسن الخالقین ہوں, میں بہترین بنانے والا ہوں. ہاتھی کو بنانے کے بعد یہ نہ کہا, سورج کو بنانے کے بعد یہ نہ کہا, انسان کو بنانے کے بعد کہا. کیا میں نے کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور سوچا کہ رحمان کس سے بات کر رہا ہے, رحیم کس سے بات کر رہا ہے؟ تبھی کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. ہدی للمتقین, شرط بتا دی, یہ ہدایت تجھے تبھی دے گا جب تو صاحب تقوی بنے گا. اگر آج کے مومن و جوان میں تقوی نہیں, قرآن سے ہدایت نہیں دے سکتا. کم از کم آدھا صفحہ قرآن کا اس نیت سے پڑھو کہ میرا خدا مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. جتنا سمجھ میں آئے اس پہ عمل کرو, جو نہ سمجھ میں آئے اس کی جستجو میں نکلو کہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے. بندہ ایک کس ڈرامے کی دیکھتا ہے نا, پورا ہفتہ انتظار کرتا ہے اگلی کب آئے گی. ایک سسپینس اس کے وجود میں آ جاتا ہے. 10 لنکس چیک کرتا ہے مجھے اگلی کس مل جائے. 10 دوستوں کو فون کرتا ہے بھائی اگلی کس کہاں ملے گی. اتنی جستجو میں نے اپنی تربیت اور اپنی ہدایت کے لیے کی. العلم فی الجوع, جب تک تیرے اندر عطش نہیں خدا تیری پیاس کو نہیں بجھائے گا. جب تک تیرے اندر بھوک نہیں, اہمیت موضوع کو تو نہیں جانے گا, تب تک خدا تیری ہدایت نہیں کرے گا. آیت اللہ العظمی امینی بہت بڑے عالم دین, اتنے سال انہوں نے علم حاصل کیا. کہتے ہیں ایک حاجت تھی, اس حاجت کو قبول کروانے کے لیے میں مولا علی کے حرم میں جاتا تھا. کہتے مجھے یاد نہیں, ان گنت بار گیا تھا کہ اہل بیت وہ حاجت دے دیں, لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی. اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں مولانا بہت دعا مانگی ہے لیکن قبول نہیں ہو رہی.
کہتے مولا علی کے حرم میں کھڑا تھا، زری کو دیکھ کے رو بھی رہا تھا اور کہہ بھی رہا تھا مولا میری حاجت کو قبول کیوں نہیں کرتے. اتنے میں نے دیکھا ایک صحرا نشین، بادیہ نشین عرب آیا. یہ جو صحرا نشین عرب ہوتے ہیں ان میں ادب نہیں ہوتا. کہ سیدھا مولا علی کے حرم میں اس کی گود میں ایک بچہ تھا جو پیرالائز تھا، فلج تھا، ایسے لگ رہا تھا یہ پیدائشی پیرالائز ہے، گردن ڈھلی ہوئی تھی. اس نے وہ بچہ لا کے مولا کے زری کے سامنے پھینک دیا اور کہا یا ابا الغوث. مولا کے القاب میں سے ایک لقب ہے یا ابا الغوث، یعنی اے فریاد رس، یہ میرا بچہ بیمار ہے، اسے شفا دے. دو گے تو ٹھیک، نہیں دو گے تو آج کے بعد تیرے حرم ہی نہیں آؤں گا. کہ کوئی ادب ہی نہیں. صحرا نشین آدمی، کپڑے میلے، مٹی لگی ہوئی، نہ اذن دخول پڑھا، نہ مولا کو سلام کیا، نہ کوئی صلوات بھیجی، کچھ بھی نہیں. سیدھا آیا، بچے کو سامنے پھینکا، ابا الغوث شفا دے اس بچے کو، نہیں دو گے تیرے حرم نہیں آؤں گا. آغا امینی کہتے سارا منظر میں دیکھ رہا اور میں نے دل میں کہا میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں، غسل زیارت بھی کر رہا ہوں، مولا کو سلام بھی کر رہا ہوں، عالم بھی ہوں، عابد بھی ہوں، مولا نے مجھے ابھی تک نہیں دیا. اور تو کہاں سے آیا ہے بھائی؟ بچہ پھینکے یا ابا الغوث شفا دے. کہتا یہ سوچا ہی تھا تو میں نے دیکھا بچے نے ہلنا شروع کر دیا. اب ظاہر ہے جو پیدائشی پیرالائز تھا، آہستہ آہستہ کھڑا ہوا، تھوڑا لڑکھڑایا، گرا، پھر کھڑا، گرا، پھر کھڑا، یہاں تک کہ صحیح سے کھڑا ہو گیا اور دوڑا اپنے بابا کے سینے سے جا کے لپٹ گیا. کہ میں نے دیکھا لوگوں نے جیسے دیکھا پیرالائز بچہ جیسے گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے ایسے پڑا ہوا تھا، اچانک شفا ملی، کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے دوڑا اپنے بابا کے جا کے سینے سے لپٹ گیا. کہتے لوگ اس کے اوپر جھپٹے، کیونکہ جہاں معجزہ ہوتا ہے ایران میں بھی ہے، وہ کپڑے پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں تبرکن. باپ نے بچے کو چھپایا، خادمین آئے اسے لے گئے. کہتے جیسے منظر دیکھا امینی کہتے میرا دل ٹوٹ گیا اور کہا کہ یا علی اتنا علم حاصل میں نے کیا، اتنے سال میں پڑھا، اس سے اچھا نہیں تھا میں بھی صحرا نشین ہو جاؤں، میں بھی بادیہ نشین ہو جاؤں. کہ آپ نے چٹکی بھر میں اس کی حاجت کو قبول کروا لیا. کہتے بڑا مجھے دکھ ہوا، شکایت کی مولا سے، مولا اتنا پھر پڑھنے کا فائدہ کیا کہ سب کچھ کرنے کے بعد میری حاجت قبول نہیں ہو رہی اور یہ بندہ بالکل ان پڑھ، کچھ بھی نہیں آتا، آیا اور لے کے چلا گیا. کہتے رات کو گھر گیا، خواب کے عالم میں اپنے محبوب امیر المومنین کو دیکھا. اللہم صلی اللہ، اللہ ہر عاشق کو علی کی زیارت نصیب. کہتا اپنے خواب میں مولا علی کو دیکھ اور جیسے دیکھا تو مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. کہ امینی ناراض نہیں ہوا کرتے، ناراض ہو علی ابن ابی طالب سے کہ میں نے تمہاری حاجت نہیں دی اور اس بادیہ نشین کو حاجت کیوں دی. کہ ایک تو علی تجھ سے محبت بہت کرتے ہیں، میرا دل ہے تو بار بار میرے دروازے پہ آ. دوسری بات علی کو یقین ہے میں تجھے نہ بھی دوں تو آئے گا. لیکن جو بادیہ نشین بے ادب تھا اگر اس دن شفا نہ دیتا وہ کافر بن جاتا. لیکن میں تیری معرفت کو جانتا ہوں، تو صاحب معرفت ہے. اگر ہم کبھی کبھی تمہیں نہیں دیتے اس میں تمہاری بہتری بھی ہوتی ہے. دوسری اوقات کبھی کبھی دیر سے دیتے ہیں تاکہ تو زیادہ ہمارے در پہ آئے. جتنا آئے گا اتنی معرفت بڑھے گی، جتنی معرفت بڑھے گی آخرت میں اتنے درجات بڑھیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.